اہم بیان سامنے آ رہا ہے کہ چین کا ایران جنگ پر فوجی کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ، طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے بیان دیا گیا، تمام فریقین فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آئیں۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا، بڑی طاقتیں صورتحال میں تعمیری کردار ادا کریں، ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری کا احترام ضروری ہے، جنگ کو خطے میں پھیلنے سے روکنا ہوگا، یہ ایسی جنگ ہے جو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو چینی وزیر خارجہ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، چین کا ایران جنگ پر فوجی کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید پہلے جیسا نہ ہو، مشرق وسطی پر حملوں سے متعلق معافی سرنڈر کے مترادف۔ ایران کا بیان امریکہ اور دوست ممالک کی فتح قرار۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران سیٹلمنٹ چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا، یا تو انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ امریکی صدر کہتے ہیں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ روس ایران کی مدد کر رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں کہ ایران میں جنگ کب تک جاری رہتی ہے۔ امریکی صدر نے اسکول پر حملے کا الزام بھی ایران پر دھر دیا۔ Wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down, including about every form of leadership you can have, we've wiped out. In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Whether Russia is supporting Iran somehow in this, do you? I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job. We want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. When you look also, they all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at him. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. It's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا نواں دن۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری۔ تہران دھماکوں سے گونج اٹھا اور ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کوہاگ، شہران اور کراچ میں آئل ڈپو پر حملے، بھڑکتے شعلوں نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیا۔ صہیونی طیاروں نے ایمبولینسز کو بھی نہ بخشا۔ اصفہان میں 8 افراد شہید، مجموعی تعداد 1332 سے بڑھ گئی۔ ہلال احمر ایران کے مطابق 6000 سے زائد سویلین عمارتوں پر بمباری کی گئی، 14 طبی مراکز اور 65 اسکول نشانہ بنے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ صہیونی فوج نے لمدان پر بھی حملے کیے۔ وادی بیکا میں جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی، 35 زخمی ہو گئے۔ ایران کا جوابی وار حملوں کی 27ویں لہر۔ تہران ریفائنری کے جواب میں حیفا میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں بھی امریکی اہداف ایران کے نشانے پر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں الزفرا ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ UAE وزارت دفاع کا 15 میزائل اور 121 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق البارشہ کے قریب ڈرون مار گرایا، ملبے کی زد میں آ کر پاکستانی شہری جاں بحق گاڑی میں آگ لگ گئی۔ سعودی عرب کا 15 ڈرونز اور 1 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں سعودی عرب کا ایران کو پہلی بار جوابی حملوں کا انتباہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو اس کا جواب دیں گے۔ قطر کے امیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹیلی فونک رابطے میں ایرانی حملوں اور علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ امیر قطر کی جانب سے کہا گیا کہ ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان نے ملک کے حالات جنگ میں ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا اپنے ملک کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ UAE کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں ہیں۔ اور ابھی اوسلو سے خبر آ رہی ہے جہاں ناروے میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دھماکے میں جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔ تو ناروے میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکے میں جانی نقصان نہیں ہوا، پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے۔
کویت میں ایران کے ڈرون حملے میں مارے گئے 6 امریکی فوجی کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی. لاشوں کو ڈور ایئر بیس پر لایا گیا جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھے. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس اور سینئر فوجی حکام بھی موجود تھے جنہوں نے فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا. خطے میں امریکی اڈوں سے حملے ہوئے تو انہیں نشانہ بناتے رہیں گے. ایرانی سیکرٹری نیشنل سیکورٹی کونسل کا رد عمل. علی لاریجانی نے واضح کیا ہے کہ ایران کا ہدف خطے کے ممالک نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈے ہیں. دشمن کو جواب دینا ایران کا حق اور مستقل پالیسی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ خطے کے ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے. امریکہ کو کارروائیوں کی قیمت چکانا ہوگی. ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، جنگ کی وجہ سے متاثر ہوا. علی لاریجانی نے کچھ امریکی فوجیوں کو قیدی بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملوں میں پہل نہیں کریں گے. ایران کا بڑا اعلان. عبوری لیڈرشپ کونسل نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی. صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں خطے کے ممالک سے کوئی دشمنی نہیں. جب تک کسی ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی کارروائی نہیں کریں گے، مگر امریکہ اور اسرائیل کی غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے. خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق صدر پزشکیان کے معافی کے بیان کے بعد اندرونی اختلافات نمایاں ہو گئے. ایران کے مذہبی حلقے اور طاقتور پاسداران انقلاب ایسے بیان کو کمزوری کا اظہار قرار دے رہے ہیں. نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے مجلس خبرگان رہبری کا اجلاس آج ہوگا. امریکی اخبار کے مطابق ایران پر پہلے حملے میں وہ ہدف مارے گئے جو وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات کے لیے زیادہ تیار سمجھے جاتے تھے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حکام نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں پھیلنے والی تشدد کی لہر پیچیدہ اور خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے. پینٹاگون نے کانگریس کو بتایا ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 6 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا. امریکی حکام نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران اب بھی اپنے میزائل پروگرام کا آدھا حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور اپنے ڈرون پروگرام کا بڑا حصہ بھی ابھی فعال ہے. مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے محاذ سنبھال لیا. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. ایرانی حملوں کے بعد کی صورتحال پر بات چیت. دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا. پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات بھی زیر غور لائے گئے. مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. امریکی کروڈ آئل 90.90 فی بیرل میں فروخت. WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 12.21% اضافہ. برطانوی برینڈ کروڈ آئل 92.69 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے. برینڈ آئل کی قیمت میں 8.52% اضافہ دیکھا گیا. پیٹرول مہنگا، اتنا مہنگا، ایسا کیوں کیا؟ کیا پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی؟ 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیوں کیا گیا؟ عالمی منڈی میں قیمت کتنی بڑھی؟ نیا تیل کتنی قیمت پر خریدا گیا؟ پروگرام میرے سوال میں ابصار عالم کے مشیر خزانہ سے ایک کے بعد ایک سخت سوالات. خرم شہزاد بغیر تیاری پروگرام میں آ بیٹھے. سوال گندم تو جواب چنا دیتے رہے. مشیر خزانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہی، پریشانی جھلکتی رہی. خرم شہزاد تسلی بخش جواب دینے میں ناکام، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، الٹا حکومتی اقدام کا ناکام دفاع کرتے رہے. مشیر خزانہ نے خود مفت تیل استعمال کرنے کا اعتراف بھی کر لیا. مہنگے پیٹرول کے سوال پر یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے اور PIA کی نچکاری کا کہتے رہے. ان پہ بڑھایا ہے جس پیٹرول پہ، وہ کب آپ نے امپورٹ کیا تھا؟ 20 دن کا سٹاک ہے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ نے. اس کے اوپر جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، وہ 1 لیٹر اگر امپورٹ کر رہے ہیں، جس پرائس پہ امپورٹ کر رہے ہیں وہی لیٹر اسی پرائس پہ بیچنا ہے. اوپر جائے گا. جی ایگریڈ. تو آپ نے 4 روپے کچھ دن پہلے بڑھائے تھے. وہ 4 روپے کا تیل تو جنگ سے پہلے کا آیا ہوا ہے، اور وہ 20 دن کے کچھ دن سے پہلے آیا ہوا ہے. آپ نے 55 روپے بڑھایا نا جی، یہ اس کی بینچ مارک کیا تھا؟ کس وجہ سے 55 روپے بڑھایا؟ سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس کتنے سے کتنی گئی؟ سر 88 سے لے کر 130 تک پہنچ چکی ہے. ابھی جو کروڈ آئل ہے نا، کروڈ آئل ابھی نا، جی ابھی کی بات آپ نے خریدا نیا تیل؟ سر بالکل. کتنے پہ خریدا؟ پیٹرول جو نئے آرڈرز آ رہے ہیں وہ نئی پرائس پہ آ رہے ہیں. نئی پرائس پہ آ رہے ہیں نا، تو وہ مارکیٹ میں کب آئے؟ سر وہ
वो मार्केट में आए या ना आए वो खरीद लिए ना, आपने खरीद लिए, हाँ, तो प्राइस आ गई ना। वो एक मिनट ठहरें, अगर कल को आज फर्ज करें अभी इसी वक्त $20 पर बैरल कम हो जाए प्राइस, आप आज ही ये प्राइस कम कर देंगे पेट्रोल? सर नहीं करेंगे ना। आपको सर देखिए टाइमिंग का फर्क पड़ सकता है ना, ये नहीं होता, ये रिलीफ देने में फर्क पड़ता है सर। प्राइसेस मिली है ना इतनी, नई प्राइसेस भी आपने करनी है, ठीक है, तो प्राइसेस आई है ना। हाँ, तो वो जब आई हैं प्राइसेस, वो जो बड़ी हैं इस दरमियान में 8-10 दिन में, आपने उस रेट पे खरीदा जी, उसको पास ऑन कर दिया है आपने, खरीदा, वो अभी वहां से चलना है या पहुंचना है, मुझसे आप ले रहे हैं सर, जो आपने 15 फरवरी को इंपोर्ट किया, वो जिस रेट पे मुझसे रेट ले रहे हैं आज आप 8 मार्च का। ऑपोजिशन में हो तो तनकीद, हुकूमत में आए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का भरपूर दिफा। वफाकी वज़रा मैदान में आ गए, कहा जंग के बाइस आलमी सतह पर ऑयल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ, हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल कम महंगा किया। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि हुकूमत ने आलमी कीमतों के मुताबिक 110 के बजाय 55 रुपये इजाफा किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को बाज़ मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ते हैं। एहसान इकबाल बोले, वज़ीर आज़म ने अवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिदायत की। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भी एक्स पर पैगाम, कहा सख्त फैसले नागुज़ीर हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, कौम बहरान के मुकाबले के लिए आपके साथ है।